بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد. صلی والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي. عجل الله تعالى فرجه الشريف روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال مولانا موسى بن جعفر عليهما السلام إن فاطمة صدیقۃ شہیدہ. صلوات پڑھیں محمد. بزرگان محترم عزیزان گرامی، ایام عزائے فاطمیہ ہے اور یقیناً اگر انسان کچھ عرصہ پہلے پہ نگاہ ڈالے تو اتنی بیداری اور اتنا اہتمام اس ایام عزائے فاطمی کا نہیں تھا. جیسے جیسے وسائل بڑھے، جیسے جیسے تعلقات اور ارتباطات بڑھے اور اطلاعات انفارمیشن ٹرانسفر ہوئی، بدلی ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو ان چیزوں کا بھی احساس ہوا اور یقیناً ایسا نہیں ہے کہ دوسری دنیا میں بھی مثلا دوسرے ملکوں میں، عرب میں، عراق میں، ایران میں، ان جگہوں پر اس طریقے سے اہتمام نہیں ہوتا تھا. ہمارے یہاں اس طریقے سے ہر جگہ مجلسیں ہوتی تھیں، چاہے وہ شہزادی کی 75 دن کی روایت کی شہادت کے مطابق سے ہو یا 95 دن کی روایت سے. دونوں روایتوں پہ مجلس ہوتی تھی. لیکن اب یہ جو 20 دن کا سلسلہ ایک ساتھ قائم ہو گیا ہر جگہ 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 پر، اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ ایام عزائے فاطمیہ کیوں؟ تو ایام عزائے فاطمیہ اس لیے کہ تمام کائنات کا محور جو ہستی ہے وہ یہ ہے. دنیا میں جو کچھ اول دن سے لے کے آج تک آیا ہے، قائم ہے، جو کچھ بھی ہے دنیا میں، سب ان کے وجود کی برکت سے ہے. دشمنی جو بھی کرے، جتنا بھی کرے، لیکن خالق حقیقی کے دربار میں اگر کوئی سب سے محبوب ہستی ہے تو یہ ہیں. معتبر روایتوں کی بنیاد پر ہمارے پاس حدیث قصہ کے صورت میں جو آیہ تطہیر کے نزول کی
کیفیت کو بیان کیا گیا ہے وہ بالکل معتبر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس روایت کو جب آپ پڑھتے ہیں پوری حدیث قصہ کی صورت میں، تو آپ خود یہ دیکھیے کہ بزم ملائکہ میں پروردگار عالم نے پانچوں ہستیاں جو اس یمنی چادر میں جمع تھیں، ان کا تعارف کس طریقے سے کرایا ہے۔ جب فرشتوں کی بزم سے آواز آئی یا رب و من تحت الکساء، اے میرے پروردگار کون ہے اس چادر کے نیچے، تو پروردگار عالم نے اپنے نبی کا نام لے کے نہیں پہچانوایا، نبی کے وصی کا نام لے کے نہیں پہچانوایا۔ معلوم ہے کہ بزم فرشتگان میں، یعنی جو فرشتوں کی محفل ہے، اس میں جو ہستی سب سے زیادہ پہچانی جاتی ہے، جو قریب ہے، پہچاننے کے اعتبار سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن جو قریب ہے ملائکہ میں، خداوند عالم ان کا نام لے کے کہہ رہا ہے ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ بزم فرشتگان میں فرشتوں کی بزم اور ان کی جہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کون ہے یا اللہ اس کے نیچے، تو آواز یا یہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، یعنی خود شہزادی کو پہچانوا کے پھر بتایا کہ کون کون ہے۔ تو آپ یہ مت سمجھیے، یعنی ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف ایک تعارف ہے، نہیں، اس تعارف میں بڑی حقیقتیں پوشیدہ ہیں۔ اگر غور کیجئے گا تو یہ دنیا اور آسمان اور یہ کائنات کا جو سلسلہ آپس میں جڑا ہوا ہے، اس جڑنے کا ذریعہ اور سبب کوئی اور ہستی نہیں ہے، وہ شہزادی کی ذات ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد شہزادی کی ذات ہے جو اس ہستی میں، اس سلسلے میں، اس زنجیر میں جڑی ہوئی ہیں۔ اور اگر ہم اس فاطمیہ کو مناتے ہیں تو اس لیے مناتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہم السلام نے، خود معصومین علیہم السلام نے ان کی ذات سے توسل کیا، ان کو وسیلہ بنایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جب بھی کوئی تمہارے لیے مشکل پیش آئے، کوئی اہم کام پیش آئے، کوئی ضرورت پیش آئے، اور اس میں تمہیں ضرورت پڑ جائے، تو کہیں اور نہیں، ہماری جد ماجدہ سے توسل کرو، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ کتاب کا نام ہے ریاحین الشریعہ۔ اس کتاب میں، اس میں خاندان اہل بیت کی تمام بیویوں کا تذکرہ ہے، ان کی پوری زندگی کا تذکرہ ہے، ان سے متعلق روایتوں کا تذکرہ ہے۔ 2 والیوم میں، پوری 2 جلد میں پوری کتاب ہے، بہت ہی صرف اس میں عورتوں کی جو نبی کریم کے زمانے سے لے کے ان کے زمانے میں جو ہستیاں تھیں، اور وہ جو عالم اسلام میں وہ، یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھرانے کی عورتوں کا جو پورا تذکرہ اس کتاب میں کیا گیا، عربی میں یہ کتاب ہے۔ تو اس کتاب میں شہزادی کی جہاں پہ گفتگو کی گئی ہے، وہاں پر یہ روایت درج کی ہے کہ 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کہ زندگی میں یہ واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ یہ ملتا ہے کہ جب آپ کو کبھی بخار آ جاتا تھا، جب فیور آ جاتا تھا، تو ٹھنڈا پانی اپنے جسم پر ڈال کر آواز دیتے تھے یا فاطمہ بنت محمد، یعنی اپنی دادی کو آواز دیتے تھے، ان سے توسل کرتے تھے، اور آواز اتنی بلند ہوتی تھی کہ گھر کے ہر فرد کو گھر کے اندر گونجتی تھی ان کی آواز۔ بھائی پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر آدمی جا کے نہائے گا، کچھ کرے گا، فیور میں ٹھنڈا پانی اپنے اوپر ڈال کے آواز دیتے تھے شہزادی کو، اور اس کے ذریعے سے شفا کو طلب کرتے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں ائمہ معصومین کا یہ عمل کہ وسیلے کے طور پر شہزادی سے توسل کرو،
یہ خود ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم شہزادی کی یاد کو، ایام فاطمیہ کو اس اہتمام کے ساتھ منائیں، اس اہتمام کے ساتھ منائیں اور ہم اس کا تذکرہ کریں۔ اور یہ تذکرہ جو ہماری ایام فاطمیہ کو منانے کی جو گفتگو ہے، دیکھیے ابھی اوپر بات ہو رہی تھی کہ جب انسان کے سامنے چیزیں ہوتی ہیں تو اس کی قدر نہیں ہو پاتی ہیں، لیکن بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر، بہت سی اسی دنیا میں ملک ایسے ہیں کہ جہاں پر پابندیاں ہیں۔ ان پابندیوں میں، جو پابندیاں ہیں، ان پابندیوں میں ایک اہم پابندی جو ہم اہل بیت کے چاہنے والوں پہ ہے کہ وہ آزادی سے آزاداری نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ چلے جائیے سعودی عرب میں، چلے جائیے وہاں کا حال دیکھ لیجئے۔ آج کے اس انفارمیشن ٹیکنالوجی سے آراستہ ترقی یافتہ دنیا میں بھی وہ خرافاتی فکریں قدیم زمانے کی پائی جاتی ہیں۔ ہر طرح کا باؤنڈیشن ہے، ہر طرح کی پابندی ہے، سب کچھ لگا رکھا ہے، پھر بھی اتنا خوف ہے کہ اہل بیت کا تذکرہ کھل کے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہت سی جگہیں ایسی آپ کو ملیں گی، آپ پاکستان کے مخصوص علاقے ہیں وہاں پر چلے جائیے جہاں پر صرف غیر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، وہاں پر بھی نہیں تذکرہ کر سکتے۔ افغانستان میں ہے، سعودی عرب میں ہے، قطر، بحرین میں ہے، ان جگہوں پر تذکرہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ جب انسان کچھ دنوں کے لیے رزق و روزی کمانے کے لیے ایسی جگہوں پہ چلا جاتا ہے، سعودی عرب وغیرہ، تب ان لوگوں سے پوچھیے، جب وہ آتے ہیں تو پوچھیے کس چیز کی تکلیف سب سے زیادہ ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ تکلیف یہی ہوتی ہے کہ مجلس ماتم نہیں کر پاتے۔ ہمارے لیے یہ سلسلہ جو قائم ہے، یہ مجلس ماتم کا، یہ جو آزادی کے ساتھ، اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، اور اس قدر کو یعنی اپنے عمل اور اپنے کرتوت اور اپنی باتوں سے اسے خراب نہیں کرنا چاہیے، اسے خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو بچا کے نہیں رکھیں گے تو یہ سب ہم سے چھن جائے گا، یہ سب ہم سے چلا جائے گا۔ کوشش کریں کہ اس فاطمیہ کو زندہ رکھیں، اس فاطمیہ کو، عزائے فاطمی کو زندہ رکھنے میں ہماری زندگی ہے۔ ہم زندہ رہیں گے جس طریقے سے عاشورہ کو زندہ رکھنے سے ہم آج دنیا میں زندہ ہیں، پہچانے جاتے ہیں، اسی طریقے سے اور زیادہ اگر اپنے آپ کو پہچانوانا ہے تو ایام عزائے فاطمی کو زندہ رکھیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر انسان کو کہیں سے بھی اپنے آپ کو تسلیم نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ آگے بڑھنا چاہیے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اس غم کو، اس بری ایام عزائے فاطمی کو اہتمام کے ساتھ منانا چاہیے، تاکہ ہم ان سے قریب ہو سکیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی جو فرما رہے ہیں، یہ وہ چیز ہے کہ اس سے بھلانا نہیں چاہیے۔ انسان ایام عزائے فاطمی میں شہزادی کا تذکرہ سنتا ہے، اور صرف یہ نہ ہو کہ یہ تذکرہ صرف سن کے رہ جائیں، نہیں، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں، عملی زندگی میں لے آئیں، میدان عمل میں لے آئیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شہزادی کی زندگی کے جو کچھ خاص جلوے آپ کی خدمت میں جو ہیں، سب سے اہم زندگی کا ان کا پہلو اور جلوہ جسے کہا جائے وہ عبادت کا تھا۔ میں نے عرض کیا عبادت کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں اخلاص کا پہلو عرض کیا۔ آج شہزادی کی زندگی میں ایک اہم پہلو عفت اور پاک دامنی کا پایا جاتا ہے۔ عفاف اور پاک دامنی یعنی ان کا ہر چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، صرف خدا کے لیے سارے کام کو انجام دینا۔ یہ خود عفت اور پاک دامنی، اس کے بارے میں جو روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ خداوند عالم نے کیا کیا کہا ہے، کیا کیا رکھا ہے اس میں، کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمارے لیے بیان کیا ہے۔ مولا متقیان علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ افضل العبادت العفاف، برترین عبادت عفاف ہے، پاک دامنی ہے۔
یعنی سب سے بڑی عبادت اس عفت اور پاک دامنی کو بیان کیا گیا ہے۔ میں نے کچھ روایتوں کو یادداشت کیا، آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب الحی المتعفف، خداوند عالم یعنی بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے ایسے باحیا یعنی حیا رکھنے والے شخص سے کہ جو اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، جو اپنے دامن کو پاکیزہ رکھتا ہے۔ متعفف یعنی جو اپنے دامن کو پاکیزہ رکھتا ہے، خداوند عالم ایسے شخص سے محبت کرتا ہے۔ وَيُبْغِضُ الْبَذِيءَ السَّائِلَ الْمُلْحِدَ، اور جو اپنے اخلاق سے برے کاموں کو پیش کرتا ہے اپنے سامنے، خداوند عالم اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ جو اپنے دامن کو بچا کے رکھتا ہے، خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ یقیناً یہ روایتیں ہم کو پیغام دے رہی ہیں کہ ہم کس طریقے سے زندگی کو اپنے آگے بڑھائیں۔ دامن کو بچا کے زندگی میں آگے بڑھنا ایک ہنر ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ کلہم حق علی اللہ عونہ، تین گروہ ایسے ہیں یا تین لوگ ایسے ہیں کہ جو یعنی واجب کر رکھا ہے خدا نے ان کی مدد کرنا۔ اللہ نے اپنے اوپر اس چیز کو، اس حق کو واجب قرار دے رکھا ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے۔ اور یہ تین چیزوں میں جو بیان کیا ہے، الغازی فی سبیل اللہ، جو راہ خدا میں اللہ کی راہ میں جو غازی بن کر لڑتا ہے، غازی جو مرد میدان ہوتا ہے، غازی عباس، بس اس غازی کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جناب عباس کو غازی کہا جاتا ہے۔ تو اس غازی کے فضائل خود آپ کو سمجھ آئیں کہ غازی کسے کہتے ہیں۔ تو جو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو غازی ہوتا ہے، اس کی مدد، اس کا مددگار خدا ہے۔ والمکاتب الذی یرید الاداء، قدیم زمانے میں جب غلامی کا زمانہ تھا، اس زمانے میں کچھ غلام ایسے ہوتے تھے کہ جو آ کے اپنے مالک سے کہتے ہیں میں لکھ کے دیتا ہوں کہ میں محنت کروں گا، کام کروں گا اور آپ کی قیمت کو ادا کر دوں گا، 2 سال 5 سال 10 سال اس طریقے سے۔ تو ایسے انسانوں کے لیے کہ جو ادا کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے کے وعدہ کر کے اپنے مالک سے جاتے ہیں، خداوند عالم خود ان کی مدد کرتا ہے۔ آج کے دور میں ایسا نہیں ہے، لیکن ہاں اس جیسا کوئی کام آ جائے، کسی نے کسی سے قرض لے رکھا ہو، کسی نے کسی کو کوئی اس طریقے سے ضرورت پڑ گئی ہو، کوئی گھر لے رکھا ہو، کچھ ہو کہ اب اس کو دینا ہو تو لکھ کے دے دے کہ میں اس تاریخ تک پورا کر دوں گا، ادا کر دوں گا، یقیناً اس روایت کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ خداوند عالم اس کی مدد کرے گا۔ نیت سچی ہونی چاہیے۔ اور تیسرا وہ گروہ، تیسرے وہ انسان جس کی مدد خداوند عالم کرتا ہے، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ التَّعَفُّفَ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ وہ نکاح کرنے والا کہ جو اپنے کو پاک دامن رکھنا چاہتا ہے، جو اپنے کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، وہ ایسا نکاح کرنے والا۔ والناکح، ایسا نکاح کرنے والا جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے نکاح کر رہا ہے، شادی کر رہا ہے، تو اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے، خداوند عالم اس کا مددگار ہوتا ہے۔ یعنی ہر پاک دامن انسان کا مددگار خداوند عالم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی ان اللہ یحب عبدہ المؤمن الفقیر المتعفف بالعیال، خداوند عالم محبت کرتا ہے، خداوند عالم اس کو پسند کرتا ہے کہ جن کے بچے زیادہ ہیں، عیال زیادہ ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اپنے دامن کو پاکیزہ رکھتا ہے، وہ کسی غلط راستے پہ نہیں جاتا ہے، وہ کوئی غلط لقمے کی طرف نہیں جاتا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ خداوند عالم ایسے مومن بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے
دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم یہ دعا کیا کرتے تھے، کہتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے میرے پروردگار میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں کس چیز کا؟ ہدایت کا، تقوی کا اور پاک دامنی کا، کہ انسان کو بچا کے رکھا ہے۔ الگ الگ طریقے سے یہ روایتیں نقل ہوئی ہیں۔ یقیناً اگر انسان ان روایتوں پہ خاص روایتوں کو میں نے تقریباً 15 روایتیں نقل کی تھیں، کچھ خاص روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں چھوڑتے ہوئے، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں الا وان لکل ماموم اماما یقتدی بہ ویستضیء بنور علمہ، آگاہ ہو جاؤ، ہر ماموم کے لیے، ہر اپنے امام کے راستے اور امام کی باتوں پر عمل کرنے والے کے لیے ایک امام ہوتا ہے، لکل ماموم اماما یقتدی بہ، کہ وہ اس کی بات کو مانتا ہے۔ انسان دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو کہے کہ میں کسی کی بات پہ عمل نہیں کرتا، میں مانتا ہی نہیں۔ کہیں نہ کہیں انسان کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس کی بات کو مانتا ہے۔ آپ اگر تاریخ میں دیکھ لیے، وہ خوارج جو بڑے تم تراق سے لڑ رہے تھے، مولا کے مقابلے میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا انہیں لوگ میں اللہ للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہوگا، ہم نہیں مانتے آپ کی امامت کو، وغیرہ وغیرہ۔ وہ سب جو نہروان کا پورا واقعہ تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ جو مولا علی سے کو نہ مان کے آگے آئے تھے، انہی کے درمیان کچھ ہی دیر میں جب اختلاف ہوا تو اپنے آپ میں سے انہی میں سے ایک کو اپنا رہبر بنا لیا۔ ہو ہی نہیں سکتا، باطل ہو، چور ہو، بے ایمان ہو، ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو ہوں، نہیں معلوم برے سے برا گروہ ہو، اچھے سے اچھا گروہ ہو، مولا فرما رہے ہیں جو بھی گروہ ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی امام ہوگا جس کی پیروی کری جائے گی۔ تو جب انسان راہ حق پر ہوتا ہے، امام کی پیروی کرتا ہے، اس کے نور سے وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ، اس کے نور سے روشنی اٹھاتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ الا وَإِنَّ إِمَامَكُمْ قَدِ اكْتَفَى مِن دُنْيَا بِتَمْرِهِ وَمِن طَعْمِهِ، آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارا امام، یعنی اپنے کو مولا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا امام اس دنیا سے جو اس نے برداشت کیا ہے، لیا ہے، اس دنیا سے جو کچھ لیا ہے، تمہاری دنیا سے اس نے اپنی دنیا سے بے تمرے، یہاں سے جو کچھ لیا ہے، 2 جوڑا 2 کپڑا لیا ہے، وَمِن طَعْمِهِ بِقُرْصِهِ، اور 2 روٹی لیا ہے، 2 عدد بس روٹی لیا ہے۔ الا وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، لیکن یہ جان لو کہ تم ایسے زندگی نہیں گزار سکتے ہو، تم ایسے زندگی نہیں گزار سکتے ہو۔ ولیکن مولا کائنات جو گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اس مقدمے کے بعد، وہ ہم سے اور آپ سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں ولیکن اعینونی بورع واجتہاد وعفت وسداد، لیکن تم میرے جیسے زندگی نہیں گزار سکتے ہو، لیکن میری مدد کرو، میری مدد کرو، اعانت کرو میری، ورع کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے، کوششوں کے ذریعے سے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھو، محنتوں کے ذریعے سے، وعفت، اور پاک دامنی کے ذریعے سے، اپنے دامن کو پاکیزہ رکھو اور میری مدد کرو، وسداد، اور اس نور کے ذریعے سے، وہ سیدھا راستہ جو نور سے تمہیں ملا ہے اس کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں۔ یعنی اگر انسان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھ رہا ہے اور ان کے تمام بتائے ہوئے راستے کو دیکھ رہا ہے، اور یہ ذہنوں میں انسان کے خیال آ جائے کہ ہم اس پہ عمل نہیں کر پائیں گے، وہ امام تھے، وہ اس گھرانے کی ہستیاں تھیں، وہ عمل، اگر یہ خیال انسان کے ذہن میں آئے تو مولا کہہ رہے ہیں لا تقدرون علی ذلک، تم تو اس پہ عمل نہیں کر سکتے ہو، لیکن میری مدد تو کر سکتے ہو، تقوی تو اختیار کر سکتے ہو، صاحبان ورع میں تو آ سکتے ہو، عفت اور پاک دامنی تو اختیار کر سکتے ہو، اس کے ذریعے سے میری مدد کرو
تم میرے مددگار بن جاؤ۔ یقیناً مدد کا مطلب یہی ہے کہ ان کے راستے پہ چل کے ان کے والے بن جائیں، اپنے آپ کو مولا کا چاہنے والا ہم خود نہ کہیں بلکہ مولا کہیں کہ ہمارا چاہنے والا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ توجہ فرمائیں اور یہ بات جان لیں کہ انسان اس دنیا میں اگر پاک دامنی سے نہیں رہے گا تو جو بھی خیانت وہ کرے گا وہی خیانت اس کے ساتھ کی جائے گی، ہوگا۔ یہ ایک بالکل قانون ہے۔ یہ نہ سمجھیں ہم کہ ہم کسی کو ٹھوکر مار کے آ جائیں تو ہمیں ٹھوکر نہیں لگے گی، یہ نہ سمجھیں کہ ہم کہیں پر ہنس کے چلے آئیں تو ہمیں پر نہیں ہنسا جائے گا۔ من ضحک ضحک، جو ہنسا اس کے اوپر ہنسا گیا۔ یہ دنیا کا قانون ہے، اس قانون سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ قانون ایسا قانون ہے کہ جو کرو گے، جیسا بوگے ویسا ہی کاٹو گے۔ جناب داؤد کے زمانے میں ایک روایت مفصل نقل کی ہے، میں نے یادداشت کیا تو میں صرف اردو پڑھ دوں، آپ کے ذہنوں تک مطلب پہنچ جائے۔ جناب داؤد کے زمانے میں ایک مرد کسی عورت کے ساتھ زبردستی کرتا تھا، غلط کام کرتا تھا۔ خداوند عالم نے اس عورت کے دل میں ڈالا کہ تم میرے پاس آئے ہو۔ وہ عورت نہیں چاہتی تھی، اس لیے خدا نے اس کے دل میں ڈالا کہ اس سے کہہ دو کہ تم میرے پاس آئے ہو، تمہاری بیوی کے پاس دوسرا مرد ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے یہ کہا تو یہ بھاگ کے اپنے جب گھر پہنچا، اپنی منزل پہ پہنچا تو اس نے کیا دیکھا؟ اس نے یہ دیکھا کہ ایک غیر مرد ہے، پکڑ کے جناب داؤد کے پاس لے آیا۔ غضب ہو گیا، ہم تو لٹ گئے اور ایسا ہوا اور یہ غیر مرد میری بیوی کے ساتھ تھا۔ خداوند عالم نے وحی کیا، اے داؤد اس سے کہہ دو کہ جیسا تم نے کیا ہے ویسا ہی تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ یہ روایت کیا دیتی ہے؟ انسان یہ نہ سوچے کہ ہم کسی کے حق میں برا کر کے، مذاق بنا کے، اس کا مذاق اڑا کے گزر جائیں گے، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں، اگر ہم کسی کی غیر کی کسی بھی عورت نامحرم کو دیکھیں گے تو یہ جان لے کہ ہمارے گھر کا بھی پردہ پھر محفوظ نہیں رہے گا۔ ہم اگر دوسروں کی بیویوں کو نگاہوں میں دیکھتے ہیں، گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں، بہنوں کو دیکھتے ہیں تو یہ جان لیں کہ ہماری بہنوں کو بھی دیکھا جائے گا، ہماری بیویوں کو بھی دیکھا جائے گا۔ اگر ہم، یہ ایک قانون ہے، فطرت کا قانون ہے کہ انسان جیسا کرے گا ویسا اس کے ساتھ ہوگا، جیسا کرے گا ویسا انسان کے ساتھ ہوگا، بچتا نہیں ہے۔ میرے بچپن کا واقعہ ہے کہ میں دیکھا کہ ایک صاحب اپنے باپ کے اوپر بہت چلا رہے ہیں، بہت چلا رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے دادا سے، میرے دادا کے چھوٹے بھائی تھے، میں نے ان سے کہا دادا جان فلاں صاحب اپنے ابا کو بہت چلا رہے تھے، ہم بہت چھوٹے تھے اس وقت، 6-7 سال کے تھے۔ ہم نے کہا وہ بہت چلا رہے تھے، ان کو منع کیجئے، وہ اس طریقے سے نہ چلایا کریں۔ تو کہا کس پہ چلا رہے تھے؟ ہم نے کہا وہ جو بوڑھے بیٹھے رہتے ہیں ان کے اوپر وہ چلا رہے تھے۔ تو کہا بیٹا وہ باپ بیٹے ہیں، یعنی ہمیں اتنی بھی تمیز نہیں تھی کہ وہ باپ بیٹے ہیں۔ کہا کہ بیٹا وہ باپ بیٹے ہیں، اور انہوں نے اپنے اس زمانے میں ہم کو سمجھایا کہ یہ جو بوڑھے ہیں نا یہ اپنے ابا کو مار بھی دیتے تھے، اس نے مارا تو نہیں نا؟ تو ہم نے کہا نہیں مار نہیں رہے تھے، چلا رہے تھے۔ یہ کم سے کم 40 سال پہلے کی بات ہے جو آپ کے سامنے بتا رہے ہیں، 7-8 سال کی عمر کی رہی ہوگی۔ تو وہ کہتے، انہوں نے کہا کہ مارا تو نہیں نا؟ ہم نے کہا نہیں مارا تو نہیں، چلا رہے تھے صرف، بہت زور زور سے۔ تو کہہ لیں ٹھیک ہے ہم ان سے کہہ دیں گے، لیکن وہ جو بوڑھے ہیں نا انہوں نے سمجھایا کہ تم جس کے ساتھ جیسا کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ سمجھانے کے لیے انہوں نے بتایا۔ حقیقت میں جب ہم بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ واقعاً وہ جو بزرگ تھے انہوں نے اپنے ابا کو مارا تک تھا، لیکن ان کو مارا نہیں، لیکن لڑکے بہت چلاتے تھے ان کے اوپر، ان کے بیٹے جو تھے۔ تو یہی ہوگا، ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا کریں گے وہی ہمارے بچے ہمارے ساتھ کریں گے۔
اور یہ نہ سوچیے کہ ہم تو اس وقت مثلاً خدا نہ کردہ کوئی اس میں ایسا نہ ہو کہ جو لاولد ہو، اس کے اولاد نہ ہو، تو یہ سوچ کے چلے جائے کہ ہمارے تو اولاد ہی نہیں ہے۔ اپنے بچے نہیں کریں گے، دوسروں کے بچے کریں گے۔ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کو ستایا تو اگر اپنی اولاد نہیں ہے نا، تو جو دوسرے کے ہیں آس پاس پڑوس کے، وہ بچے ہمیں ستائیں گے۔ لہٰذا پوری کوشش کریں، بات کہاں سے کہاں نکلی جا رہی ہے، کہ پوری کوشش کریں کہ عفت کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ ان مسائل کو غور کریں۔ خداوند عالم یقیناً مولا کائنات فرماتے ہیں مل مجاہد الشہید فی سبیل اللہ بعظم اجر ممن قدر فعفا۔ اللہ کی راہ میں جو مجاہد، جو شہید اللہ کی راہ میں جو بھی جہاد کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اس کا اجر بہت ہوتا ہے۔ لیکن تمہیں معلوم ہے بعظم اجرا ممن قدر فعفا، اس انسان کا اجر و ثواب اس مجاہد اور شہید سے زیادہ ہے کہ جو انسان قدرت رکھنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ قدرت رکھنے کے باوجود بھی جو اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچا کے رکھتا ہے، اس مجاہد اور اس شہید جو راہ خدا میں جہاد کر رہا ہے، شہادت پیش کر رہا ہے، اس سے زیادہ اجر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا کائنات فرما رہے ہیں۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 474 میں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں لَقَاضَ الْعَفِيفَ أَن يَكُونَ مَلَكًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، ان قریب یعنی نزدیک ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، پاک دامنی پہ اپنے قائم رہتا ہے، ان قریب ایسا ہوگا کہ یہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بن جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک اور صلوات پڑھیں اس سے بہتر۔ یقیناً شہزادی کی زندگی میں اس عفت اور پاک دامنی کو اگر دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں کہ جو واقعات ہیں ان واقعات میں خود اپنے گھر میں جس طریقے سے شہزادی نے زندگی کو گزارا ہے، اس زندگی کے بارے میں ملتا ہے کہ شادی کے بعد نبی کریم نے یہ کہا کہ گھر کے کام آپ کریں، گھر کے باہر کے کام آپ کے شوہر کریں گے۔ یہ پیغام جو دیا ہے نبی کریم نے، اس پیغام کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر تمام کام جو تقسیم کر دیے گئے تھے، اس کے باوجود شہزادی نے تمام امور کو مولا کی مرضی کے مطابق انجام دیا ہے۔ کوئی ایک کام ایسا نہیں ہے زندگی میں کہ جس کو مولا کی مرضی کے خلاف کیا ہو۔ آسان نہیں ہے گھر کے کام کو انجام دینا، آسان نہیں ہے۔ البتہ ہماری شریعت میں، فقہ جعفری میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ بیوی کو مجبور کیا جائے یا بیوی سے کہا جائے کہ وہ ہمارے کپڑے دھوئے، ہمارے کھانے پکائے، یہ سب ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہاں اتنا کہا گیا ہے کہ جو سماج میں رائج ہے اس کام کو وہ کرے، اس کے لیے کہہ سکتا ہے، لیکن زور و زبردستی اس کے لیے بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ المرأۃ ریحانۃ، عورت ایک پھول ہے، عورت کوئی مشین نہیں ہے، عورت کوئی جانور نہیں ہے، عورت ایک پھول ہے بس۔ نبی کریم نے باوجود کہ تمام امور کو بانٹ دیا تھا، لیکن شہزادی کی زندگی میں ملتا ہے کہ ایسی پاک تینت و پاک سیرت و پاک دامن تھی کہ کسی بھی کام میں آپ نے مولا سے مطالبہ نہیں کیا ہے۔ پوری زندگی میں یقیناً گھر کے کام کو شہزادی کے لیے رکھا گیا تھا،
تو شہزادی انجام دیتی تھی۔ اب ہم اپنی مشینی زندگی میں یہ دیکھ لیں، کم سے کم اس سیرت طیبہ پہ عمل کریں کہ گھر کے کام ہی تک انہیں رکھا جائے، اپنی ناموس اور اپنی گھر کی خواتین کی عزت کا خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو ہم اتنا مشغول کر لیں کہ گھر کے باہر خرید و فروخت کے لیے ہم مجبور کریں۔ حالات ایسے ہیں کہ ضرورت پڑ جاتی ہے، ان کو جانا پڑتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ روزانہ کے سارے کام انہی کے سر پہ ڈال دیا جائے کہ ہم تو صبح نکلے آفس گئے پھر رات میں آئے۔ نہیں، جو بھی وقت ہو کم سے کم غلہ اناج پانی یہ وہ جو کچھ ہے اس کو ہم اپنے گھر کی عورتوں کے سپرد نہ کریں کہ وہ بازاروں میں جائیں، وہ بازاروں میں جائیں خرید و فروخت کرنے کے لیے۔ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے سامنے نمونہ عمل شہزادی کی زندگی ہے۔ شہزادی کی زندگی میں ایسا کچھ نہیں پایا جاتا، شہزادی کی زندگی میں ایسا کچھ نہیں پایا جاتا کہ گھر کے باہر کے کام کے لیے نہیں، گھر کے اندر کا سارا کام وہ خود سنبھالتی تھیں۔ اسلام نے کہیں سے بھی منع نہیں کیا ہے، لیکن اسلام نے جو اجازت دیا ہے اس اجازت سے اور آگے ہمیں نہیں بڑھنا چاہیے۔ یقیناً عفت و پاک دامنی کی خاص مثال اگر دیکھنا چاہیے تو جو شہزادی پیغام دے رہی ہیں وہ پیغام یہی ہے کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے، جو روایت کے الفاظ ہیں کہ سب سے عورتوں میں سب سے بہترین عورت کون ہے؟ وہ عورت ہے کہ جس کو کوئی نامحرم مرد نہ دیکھے، اور وہ بھی کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں ہمارے معاشرے میں یہ سب چیزیں سمجھی نہیں جاتی ہیں۔ ہے نہیں ہے؟ عورتوں کے لیے کسی بھی مرد کو دیکھنا جائز سمجھا جاتا ہے۔ مرد تو پردہ کرتے ہیں، لیکن عورتیں گھر میں ہونے کے باوجود جنگلے سے دروازے سے نامحرم کو کیوں؟ نہیں، یہ بتائیے تعلیم ہے۔ شہزادی ایسی پاک دامنی کی مثال دے رہی ہیں کہ اپنے عمل سے، یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ جب اللہ کا رسول اپنے ایک نابینا صحابی کو لے کر گھر میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ میں آ رہا ہوں، بابا جان آ جائیے، کہا میرے ساتھ فلاں صحابی کا رک جائیے، کہا وہ نابینا ہے، کہا بالکل نابینا ہے، لیکن میں اپنی چادر تو ڈال لوں تاکہ میری خوشبو بھی ان تک نہ پہنچے۔ نابینا ہے لیکن میری خوشبو بھی ان تک نہ پہنچے۔ اپنا وہ نہیں دیکھتے، شہزادی نے کہا وہ نہیں دیکھتے، لیکن میں تو دیکھ رہی ہوں۔ تو شہزادی فرما رہی سب سے بہترین عورت دنیا کی وہ ہے کہ جس کو نہ محرم مرد نہ دیکھے اور وہ بھی کسی نہ محرم مرد کو نہ دیکھے۔ بہترین عورت وہ ہے۔ یقیناً عفت و پاک دامنی جس طریقے سے بیان کی گئی ہے روایتوں میں نے 2-3 روایتوں کو پڑھا، اس روایتوں کی روشنی میں عمل عفاف، یہ جو عفت ہے پاک دامنی ہے وہ کیا ہے؟ فَيَتَشَعَّبُ مِنْهُ الرِّضَا وَالِاسْتِقَانَةُ وَالْحَزْمُ وَالرَّاحَةُ وَالتَّفَقُّدُ وَالْخُشُوعُ وَالتَّذَكُّرُ وَالتَّفَكُّرُ وَالْجُودُ وَالسَّخَاءُ۔ مولا کائنات نے بیان کیا کہ خود متقین کی صفت یہ ہے کہ انفسہم عفیفہ، ان کے نفس، ان کی جانیں پاکیزہ ہوتی ہیں، سانسیں پاکیزہ ہوتی ہیں۔ اور نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ تم جان لو اگر انسان عفاف رکھتا ہے، پاک دامن ہے، اگر یہ انسان کے اندر عفت پائی جاتی ہے تو یہ پاک دامنی تمہارے اندر اگر پائی جاتی ہے تو اس سے کیا کیا وجود میں آتا ہے؟ اگر کوئی عفت نفس رکھتا ہے، اپنے اندر عزت نفس اور عفت نفس رکھتا ہے تو سخاوت اسی سے وجود میں آتی ہے، جود اسی سے وجود میں آتا ہے، انسان کو آرام و سکون و رضا خدا اسی سے ملتا ہے، جو کچھ اچھی صفتیں ہیں، اچھی سوچ اسی سے وجود میں آتی ہے، غور و فکر جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اگر چاہتا ہے انسان بہترین فکر کرے تو اس پاک دامنی سے وجود میں آتی ہے۔ اور یعنی ساری
جو کچھ انسان کوشش کرنا چاہتا ہے، خشوع ہے، یادآوری ہے، فکر ہے، جود و سخا ہے، یہ سارے صفات کہاں سے نکل کے آ رہے ہیں؟ ایک عفت و پاک دامنی سے نکل کے آ رہے ہیں۔ یعنی اگر انسان نے اپنے آپ کو گناہوں سے، اپنے آپ کو ہر قسم کی تمام لذتوں سے بچا کے رکھا، تو یہ جان لے کہ یہ ساری چیزیں خود بخود وجود میں آ جائیں گی۔ ضرورت نہیں ہے، جب انسان پاک دامن ہوگا تو پھر خود بخود اس کے اندر سخاوت آئے گی، خضوع آئے گا، خشوع آئے گا، غور و فکر آئے گا، یہ سب آ جائے گا۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ آج کی دنیا میں ایسا ہے کہ بھائی یہ چیز لے لو تو یہ ملٹی پرپز ہے، تم نے لیا ایک کام کے لیے، اس سے سارے کام نکل رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ ہمارے اندر اگر یہ صفت آ جائے تو ملٹی پرپز صفت یہ ہے کہ اس سے بہت سی صفتیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد عفت، پاک دامنی یقیناً ہمیں دیکھنا چاہیے۔ یہ پاک دامنی اپنی خواہشوں اور شہوتوں میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم حد سے آگے تو نہیں بڑھ رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو شادی جیسی نعمت سے دور رکھے ہوئے ہیں لیکن گناہوں کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ شادی ہونے کے باوجود بھی غیر عورتوں پہ ہماری نگاہیں جا رہی ہیں۔ یہ سب گناہ ہے، یہ سب انسان کے دامن پہ دھبا ہے۔ پاک دامن ہو، دھبے نہ لگنے دیں، یعنی اپنی خواہشوں اور اپنے سیکس کے اوپر کنٹرول کریں۔ عفت سب سے پہلے اس میں ہے۔ اسی طریقے سے عفت روایتوں میں بیان کی گئی ہے، مال میں ہے کہ انسان جب مال کو حاصل کر رہا ہے، جب انسان مال کو حاصل کر رہا ہے تو یہ مال کو دیکھے کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے، جائز طریقے سے کما کر گھر میں لا رہا ہے یا ناجائز طریقے سے کما کے لا رہا ہے۔ مال کی عفت ہونی چاہیے، شہوت کی عفت، مال کی عفت، سیکس کی عفت، یہ ساری روایتوں میں بیان کی گئی ہے۔ پیٹ کی عفت، عفت البطن، یہ پیٹ جو ہے، یہ مولا علی نے فرمایا نا کہ یہ جو تمہارے اندر پیٹ رکھا گیا ہے یہ تمہیں بہت قاعدے سے ذلیل کرتا ہے۔ جب یہ خالی ہوتا ہے تو تمہیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہاتھ پھیلا کے فقیر بن کے تم کہیں نہ کہیں سے کچھ لے کے کچھ کھا لو، کچھ نہیں تو نہیں ملتا تو یہ پیٹ تمہیں مجبور کرتا ہے، اگر کچھ نہیں مل رہا ہے تو پانی ہی مانگ کے پی لو، اور جب بھرا ہوتا ہے تو بھی یہ تمہیں ذلیل کرتا ہے۔ جب یہ پیٹ کے اندر کچھ چلا جاتا ہے تو پھر بھی یہ تمہیں ذلیل کرتا ہے کہ اس کو خالی کرو۔ تو یہ بھرنے کے لیے بھی ذلیل کرتا ہے، خالی ہونے کے لیے بھی انسان کو ذلیل کرتا ہے۔ اگر انسان کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، کوئی جگہ نہ ہو، انسان کہیں ایسی جگہ جا رہا ہو، بازار میں ہو، کہیں پہ اس کے انتظام نہ ہو، پیشاب لگ جائے، برداشت نہیں ہو رہا ہے تو یا تو خود ہی خطا ہو جائے گا کپڑے میں سب، اور یا پھر انسان کہیں پر اپنی عزت کو بالائے طاق رکھ کے کہیں بیٹھ جائے گا، لیکن ذلیل تو ہو رہا ہے۔ مولا نے کہا ہے یہ لقمہ جو ہمارے یہاں جا رہا ہے یہ پاکیزہ ہے یا نہیں ہے۔ پیٹ کی عفت یہ ہے کہ اس لقمے کے اوپر ہم غور کریں۔ شہزادی کی زندگی میں یہ ساری عفتیں پائی جاتی تھیں، بھوکے رہ رہ کے زندگی گزارا ہے، جنتی خوان و دسترخوان و نعمتیں تو ضرور آئی ہیں لیکن کہیں غلط طریقے سے کبھی ایک دانہ بھی ان کے گھر میں نہیں آیا ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ ساری عفتوں کو، یہ ساری پاک دامنیوں کا مجموعہ میدان عمل میں اگر کہیں دیکھنا ہے تو وہ شہزادی کی ذات ہے۔ جس چیز کی بھی عفت و پاک دامنی کو آپ کو آئیڈیل کے طور پر اختیار کرنا ہے، شہزادی کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، وہاں پر مل جائے گا۔ کہیں کوئی ایسا دامن نہیں، کوئی دھبا آپ ان کے دامن پہ نہیں دکھا سکتے، اور کہیں پر جھول نہیں ہوگا کہ آپ جس کو کہہ سکیں کہ یہاں پر آئیڈیل نہیں ہے۔ وہ ہر جگہ پر شہزادی کی ہستی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ہمارے زمانے کے امام آخری حجت جو پردہ غیب میں ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے،
انہوں نے یہ بات کہی ہے، ان کے والد نے یہ بات کہی ہے کہ سب یعنی 11ویں امام نے یہ بات کہا ہے کہ ہم سب حجت ہیں، نحن حجت اللہ علیکم، ہم سب حجت ہیں تمہارے اوپر، اور ہماری دادی حجت ہیں ہمارے اوپر۔ امام فرماتے ہیں 12ویں امام کے کلمات میں ملتا ہے کہ ہم آئیڈیل ہیں تمہارے لیے اور ہمارے لیے آئیڈیل ہماری دادی ہیں۔ تو اب آپ اس جملے کو سوچ کر کہ وہ سب پر حجت ہیں، یہاں تک کہ اماموں پر حجت اگر کوئی ذات ہے، حجت اللہ علی الخلق، حجت اللہ علی الخلق، ساری خلق پر اگر کوئی حجت ہے وہ تو شہزادی کی ذات ہے۔ تو ہر اعتبار سے اسوہ، نمونہ، آئیڈیل جو بھی اگر دیکھنا ہے تو کوئی اور ذات ملے ہی نہیں ہمیں، انہی کے گھر میں ملے گی، اہل بیت ہی کو ہم پائیں گے کہ جو آئیڈیل بن سکتے ہیں، ورنہ کوئی اور آئیڈیل نہیں بن سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو سارے اماموں کے لیے آئیڈیل ہے وہ شہزادی کی ذات ہے، تو ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہیں۔ اپنی زندگی کے ہر لمحے پہ، ہر قدم پہ ان کی ذات کو پیش نظر رکھ کے قدم بڑھائیں، یقین جانے زندگی کامیاب ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ جو زمانے میں تھے شہزادی کے، انہوں نے بھی قدر نہیں کی، ستایا، اذیتیں پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ یہ وہ ہستیاں تھیں وہ جو کبھی کسی کو، میں نے عرض کیا تھا کل بھی اس بات کو، کہ کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ کبھی بھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے ہاتھوں سے، نہ اپنی آنکھوں سے، ذرہ برابر کسی ایک کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے ان ہستیوں نے۔ جو یہ سمجھتے تھے اس زمانے میں بھی کہ ہماری دنیا ان کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے، اگر وہ اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے بھی ان ہستیوں سے مدد مانگتے تو یقین جانیے یہ ہستیاں ایسی تھیں کہ یہ کہتی کہ تمہیں جو چاہیے لے لو، سب کچھ دے دیتی، چاہے تمہیں دنیا ہی آباد کرنا ہو۔ کیوں میں اتنے دعوے سے یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ مولا کائنات نے کربلا کے میدان میں سرکار سید الشہداء نے یہی تو کہا تھا، ان لم تکن لکم دینکم کونوا احرارا فی دنیاکم، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو اپنی دنیا میں آزاد رہو۔ مقصد کیا تھا؟ کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ کیوں میری دشمنی پہ آمادہ؟ شہزادی سے دشمنی لے کے اپنی عاقبت، اپنی آخرت خراب کیا، جہنم کا راستہ اختیار کیا۔ اگر یہ شہزادی کی بارگاہ میں آ جاتے تو یقین جانیے شہزادی ان کی دنیا کو آباد کر دیتی، لیکن انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا کہ شہزادی کے گھر پہ آگ لگائی، دروازہ جلایا۔ آپ دیکھیے تاریخ میں ملتا ہے کہ شہزادی جب اس در و دیوار کے درمیان سے اٹھی ہے تو یہ سوال کیا، این ابو الحسن، ابو الحسن کہاں ہے؟ جیسے ہی فضہ نے یہ بتایا کہ ابو الحسن کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کھینچ کر علی کو باہر لے گئے ہیں، شہزادی نے اپنی رضا مانگی، چادر جو پیوند تو ضرور تھا جس میں، اس چادر کو اوڑھ کر شہزادی اسی راستے پہ چل دی جس راستے پہ مولا علی کو لے جایا جا رہا تھا۔ عزادارو، تاریخ نے اس بات کو لکھا ہے کہ اتنی بڑی مصیبت اس وقت ہوئی، یعنی زخمی شہزادی، پہلو شکستہ شہزادی، اتنا بڑا زخم اٹھانے کے باوجود، بچہ پیٹ میں شہید ہو گیا، اس کے باوجود شہزادی مولا کے بچانے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے آگے بڑھی، اور ایک طرف سے رسی کا پھندا ڈال کر کئی ملعون کھینچ رہے ہیں، ایک طرف سے شہزادی نے جا کے مولا کائنات کے کمر کے پٹے کے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنا شروع کیا۔ عزادارو، وہ ظلم تاریخ نے لکھا ہے کہ تازیہ نے مار کے بعد
بعض علماء نے اس بات کا ذکر کیا کہ صرف تازیانے نہیں مارے، ارے اتنے تازیانے کئی ساتھ ہاتھ شہزادی کے ہاتھ پہ پڑ رہے تھے کہ شہزادی چھوڑ دے مولا کہا، لیکن پٹکا تو گلی کے کمر سے کھل گیا اور یہ ہاتھ پہ چوٹ جو لگی تھی پٹکے کو چھوڑا نہیں شہزادی نے۔ اللہ اللہ، اتنا زخم برداشت کرنے والی، اتنی مصیبت برداشت کرنے والی شہزادی جب دنیا سے رخصت ہوئی، عزادارو وہ کتنا سخت مرحلہ تھا کہ جب علی نے جنازے کو تیار کر لیا اور بچوں کو بلایا کہ آخری رخصت کے لیے اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، اس دیدار کے بعد اب جب شب کے سناٹے میں جنازہ اٹھانا ہے، مقاتل لکھتے ہیں کہ مولا نے سب کو واپس کر دیا تھا، سب چلے گئے تھے، کوئی نہیں تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے مولا جنازے کے پاس بیٹھے ہوئے حسن و حسین سے کہا جاؤ چچا سلمان و ابوذر کو بلا لاؤ، اور جب یہ دونوں گئے، رات کا وقت تھا، دروازہ بند، جیسے ہی دروازے پہ دستک دیا پوچھا کون ہے، تو جیسے ہی نکل کے دیکھا شہزادے آپ آئے ہیں، کس لیے آپ لوگ آئے؟ کہا بابا نے بھیجا ہے۔ کیوں بلایا ہے؟ جب نہیں کہ آواز دیا ہو اماں کا جنازہ اٹھانا ہے، ارلار مظلومیت، مملکت مدینہ کی شہزادی، نبی کی اکلوتی بیٹی، اتنا ظلم اتنا ستم کہ شب کے سناٹے میں جس کے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے، سلمان آئے، مقداد آئے، اور آنے کے بعد اب جب تابوت اٹھایا گیا، تابوت کو لے کے چلے، مجھے نہیں معلوم لیکن تصور یہی کہتا ہے کہ حسن و حسین ننھے ننھے قدموں کے ساتھ اپنی ماں کے تابوت کے نیچے ضرور چل رہے ہوں گے ماں کے جنازے کو رخصت کرنے کے لیے۔ ارے یہ جنازہ لے کے ایک منزل پر پہنچے اور جب قبر کے نزدیک ہوئے، مولا نے سب کو پیچھے ہٹایا اور سب کو پیچھے کر کے اپنے ہاتھوں پہ جنازہ لیا۔ امام منظر کو دیکھ رہے تھے کہ جب جنازہ علی کے ہاتھوں پہ آیا، آسمان سے نور کا دائرہ آیا، اس دائرے میں علی، اور علی نے اب جب دیکھا کہ کوئی نہیں دکھائی دیتا، اس قبر کے قریب پہنچ کے آواز دیا یا رسول اللہ لقد استرجعت الودیعہ، یا رسول اللہ امانت پلٹانے آیا ہوں۔ جب علی نے دیکھا اس تنہائی میں کچھ تنہا نہ کر سکے، دو ہاتھوں کو اپنے سامنے بلند ہوتے ہوئے دیکھا، ارے جس رسول کو سلام کیا تھا جب نہیں جواب سلام آیا ہو، ارے جیسے ہی علی نے جنازہ ہاتھوں پہ رکھا، آواز دیا یا رسول اللہ، ارے جو امانت صحیح و سالم دیا تھا، وہ جنازہ، وہ امانت شکستہ پسلیوں کے ساتھ ہے، نیلے بازوؤں کے ساتھ ہے، تماچے کھائے ہوئے یا رسول اللہ، لیکن زہرا نے مجھ سے کوئی شکوہ نہ کیا، یہ بہت صابرہ ہے، یا رسول اللہ اس سے سوال کیجئے گا کہ امت نے کیا کیا ظلم ڈھایا، ارے کیسے 18 سال کی عمر میں صحیفہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما۔ خدایا ہمیں ایام عزائے فاطمی میں شہزادی کا غم منانے والوں میں شمار فرما، بہتر سے بہتر ان کی عزا اور ان کے لیے فرش عزا بچھانے اور انتظام کرنے کی توفیق عطا فرما۔
پروردگارہ ہمارے پرسے کو، ہماری عزا کو، ان کے وارث، ان کے بیٹے جو پردے غیب میں ہیں ان تک پہنچا دے۔ پروردگارہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی شہزادی کے عزادار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو شہزادی کے دشمن ہیں، جو شہزادی کے دشمنوں کے تابع اور ماننے والے ہیں، خدایا تو نے ان کے لیے جہنم کا عذاب مہیا کیا۔ خدایا اگر وہ قابل ہدایت نہیں، جو اس دنیا میں موجود ہیں قابل ہدایت نہیں ہے، انہیں ذلیل و رسوا کر کے نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ بیمار مریضوں کو شفا عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہر قسم کی آلودگی، گندگی، نجاست، کثافت، گناہ سے ہمارے دامنوں کو پاکیزہ فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام کو ہم سب سے راضی فرما، ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔